بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کچھ آپ سے دل کی باتیں کرنی ہے، اور دل کی باتیں جو کہ بہت عرصے سے میں نے نہیں کی، کچھ کرنی ہے، کچھ رہ جائیں گی، وہ آپ کے ساتھ ہم قسطوں میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور دل کی بات کرنے کا یوں خیال آیا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کو ہم اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہمیں کوئی ڈالرز چاہیے، یا ہمیں بہت سارے لوگوں کا اس پہ روزگار بھی ہے جو جینونلی ہے اور ان کا ہونا چاہیے، لیکن بہت سارے ڈالر خور بھی ہیں جو کہ استعمال کرتے ہیں اس کو، دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، عزتیں ان کی خراب کرتے ہیں اور اس سے وہ پیسے کماتے ہیں. ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ صحیح، درست اور ایک بالکل جسے کہنا چاہیے نیوٹرل، گو کہ وہ جانور ہوتے ہیں نیوٹرل، لیکن یہ نیوٹرل پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم آپ کو ہر طرح کی خبر دیتے ہیں، ہر طرح کا تبصرہ دیتے ہیں. ہمارے لیے حکومت ہو یا ریاست ہو، اگر ان کی غلط پالیسیاں یا ان کے غلط کام ہیں ہم اس کو بھی تنقید کرتے ہیں اور کریں گے. اگر کوئی سیاسی جماعت اپنی جگہ سے آگے بڑھ کے کام کریے ہم اس کو پہ بھی تنقید کریں گے. اور شاید یہی وجہ ہے جو کہ مخالفین کے لیے، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹوں کے خلاف یا صحافیوں کے خلاف جو گروپس کام کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم نہ رہے پاکستان کے اندر. یا آپ پی ٹی آئی کے کیمپ میں چلے جائیں، یا آپ پی ایم ایل این کے کیمپ میں چلے جائیں، یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں چلے جائیں، اور جو نہیں جاتے کیونکہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں جا کے پوتر ہو جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ پہ جا کے لوگ پوتر ہو جاتے ہیں، پی ایم ایل این کے کیمپ میں جا کے پوتر ہو جاتے ہیں، یا دوسری جماعتوں کے جا کے ان کو پوری سپورٹ ملتی ہے، بیک ملتی ہے. تو پہلا جو ایجنڈا تھا، جو کہ اب سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کے کہنے پہ بہت عرصے سے شروع کیا گیا، اور یہ جو پروجیکٹ عمران تھا یا جو 5th جنریشن وارفیئر کا کیا گیا معاملہ، جو خود پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی پڑا، انہی کے گلے پڑا، یہ جو پورا پروجیکٹ تھا اس میں ٹارگٹ وہ لوگ نہیں تھے جو کہ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کو فیور کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. ٹارگٹ وہ لوگ تھے جو کہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرتے ہیں، جو اصولوں پہ صحافت کرتے ہیں، جن کی جو بارڈر لائن ہے، جن کی جو سرحد ہے وہ نظریاتی سرحد ہے، جو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے پاکستان میں، جو سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا پرچار ہونا چاہیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سول سپریمیسی ہے وہ ہونی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کو باقاعدہ ان کے خلاف کیمپینز چلائی گئیں، ان کا ٹارگٹ کیا گیا، ان کو ہدف تنقید بنایا گیا، ان کو ملائن کیا گیا، ان کے چہروں کو گدلا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ الگ بات ہے کہ آپ جیسے بہت سے دوست جو ہیں وہ ان سارے پروپیگنڈاز میں نہیں آئے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ باقاعدہ وہ باشعور عوام ہیں، اور دنیا کی جو پولیٹیکلی دیکھا جائے تو دنیا کی جتنی بھی مہذب قومیں ہیں ان سے کسی طور کم نہیں ہیں اپنے پولیٹیکل نیریٹیوز کے اندر. اسی لیے ماشاء اللہ یہاں پہ نہیں چل سکے، اسی لیے جمہوریتیں رہی ہیں، اسی لیے لوگ اگر آج عمران خان صاحب کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو عوامی آواز ہے، ان کی جو عوامی نمائندہ حکومتیں ہیں، ان کی جو عوامی نمائندہ سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی بھی ہو، اس کو فیور انہوں نے کرنا ہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ مجھے یہ سب تمہید کیوں باندھنا پڑی. میں نے کبھی بھی میرا خیال ہے کہ پچھلے 5 سال سے میں ایک ون سائیڈڈ پروپیگنڈا، بلکہ 2010 میں جو میرے خلاف ایک پروپیگنڈا اس وقت ہوا، جو میرے بارے میں میرے حج کے حوالے سے بات کی گئی، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی جواب دیں گے. لیکن وہ بھی نہ تو وہ سرکاری تھا نہ وہ ہے، اور اس کو بھی ڈیفینڈ خود مطیع اللہ جان نے کیا بعد میں. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، اور نہیں کرتے لوگ تسلیم، کیونکہ یہ پروپیگنڈا جو مشینری ہے یہ چلتی رہتی ہے. اور اس کے بعد سے پھر اب تک جو ہے مختلف حوالوں سے، یعنی میرے کالمز کے حوالے سے، میرے ولاگز کے حوالے سے، میری پروگرامز کے حوالے سے، میرے حوالے سے جس طرح کی کیمپین، ون سائیڈڈ مہم میرے خلاف چلائی گئی ہے، میں نے اس کے اوپر کبھی جواب نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنا کام آپ کا رک جاتا ہے، جب آپ کا قافلہ، اور میں نے بہت سارے انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں. جب کتے آ جائیں تو ان کو آپ نے صرف ہوش ہوش کر کے بھگانا ہوتا ہے، آپ نے ان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا ہوتا خود کو، آپ نے کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. آپ کا کام نظریاتی کام ہے، آپ کو اس کے اوپر آگے جانا ہے، لہٰذا آپ ان کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتے. سم ٹائمز اب کرنا پڑتا ہے، اب کرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، اور اب شاید آگے بھی ہوگا یہ انگیجمنٹ، اب بھرپور طریقے سے ہوگی. اور اب جو ہے یہ ٹالرنس کہہ لیں یا پیشنس کہہ لیں، اب اس کے اوپر کوئی زیرو ٹالرنس ہے، اب ایسا نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پورا گروپ ہے جو کہ سوشل فیشزم پھیلا رہا ہے، جو کہ سماجی فسطائیت کر رہا ہے،
اور وہ پورا جو گروہ ہے، میں یہ نہیں کہتی اس کا پی ٹی آئی سے، وہ پی ٹی آئی کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جائے. پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. عمران خان صاحب ایک ویل ریسپیکٹڈ لیڈر ہیں، عوامی رہنما ہے. ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ ایسے لوگ جو ہیں اس میں رکھے گئے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو نقصان زیادہ پہنچا رہے ہیں اور فائدہ کم. میں اس کی آپ کو اگزامپلس بھی دیتی ہوں. اس کی وجہ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کل جو یو اے ای کے مریم نواز صاحبہ نے جب ہینڈ شیک کیا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے کیمپین چلائی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑا، کیونکہ ان کو کہیں سے آرڈرز آئے کہ بھائی آپ نے یو اے ای کے مریم نواز کو تو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو ان کے بادشاہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ یا فرما روا آئے ہوئے ہیں شکار کھیلنے کے لیے، ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیا اور یہ آپ کے لیے سود مند نہیں ہے. تو ایک پوری گالم گلوچ بریگیڈ کے بعد جو ہے انہوں نے یو ٹرن لیا، اور اس میں شہباز گل سب سے آگے تھا. شہباز گل سب سے آگے تھا اور اس نے سب سے پہلے وہ ٹویٹ کیا. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے زلفی بخاری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور زلفی بخاری صاحب نے بڑی ریزنیبل بات کی کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور اس کے اوپر، اور میں رسپیکٹ کرتی ہوں زلفی بخاری کی دل سے، کیونکہ عورتوں کے معاملے کے اوپر یا جس پہ بھی ان کا ایک سٹانس ہے، وہ ایک بہت ہی خاندانی آدمی ہے، اور انہوں نے اس بات کے اوپر بھی ایک سٹانس لیا کہ اس سے تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، انہوں نے کیا. اس کے بعد سے وہی شہباز گل اور وہی جو پی ٹی آئی کے ٹرولز تھے جو کہ یو اے ای اور مریم نواز کے ہینڈ شیک کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر رہے تھے، وہ پھر دم دبا کے بھاگنا شروع ہو گئے، اور اب وہ ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں. شہباز گل عورتوں کے بہت خلاف ہے. میں ان کی ذاتی زندگی پہ بالکل روشنی نہیں ڈالنا چاہتی، نہیں ڈالوں گی، کیونکہ وہ انہوں نے 5 سال میں میرے خلاف بہت الزامات لگائے. میں ان کے لیول پہ نہیں آ سکتی، میں نہیں آؤں گی. شہباز گل جو ہیں وہ عورتوں کے، ان کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اور نفسیاتی مسئلہ یہ کہ وہ عورتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. مثلا مریم نواز کو کریں گے، تضحیک کریں گے، ہنا پرویز کو کریں گے، بلکہ ایون اپنی بھی خواتین جو ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کو بھی کریں گے. اس صحافیوں کو کریں گے، صحافی خواتین کو. جس طرح سے اس آدمی نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران خواتین کو پٹیشن لکھنا پڑی پی ٹی آئی کے ٹرولز کے اوپر، اور ان کا جو لیڈر تھا وہ شہباز گل تھا، اور ہمیں وہ پٹیشن آن لائن سبمٹ کرنی پڑی. یہ آن لائن پٹیشن جو ہے وہ آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. جس طرح سے یہ ہراساں کرتا ہے، جس طرح سے یہ لوگوں کی تضحیک کرتا ہے، جس طرح سے عورتوں سے ریلیٹڈ جوکس کو استعمال کرتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ایک ہماری دوست ہے آمنہ، اس نے جو جیو پہ کام کرتی تھیں، ہماری بہت پرانی دوست ہیں، بہت ہمیں ان پہ ناز ہے، بڑی فخر، بڑی دلیر ہماری دوست آمنہ. انہوں نے ایک ان سے سوال پوچھا کہ آپ عورتوں کے بارے میں ایسے زبان کیوں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں وہ ذرا سنیے گا. صاحب آپ بتائیے گا، پہلی بات ہے کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ دلال کس کو کہتے ہیں، اور آپ یہ مسلسل کوئی دن سے بار بار دلال کا لفظ یوز کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس قوم کی توہین ہے کہ اس کے جو یہاں پہ نومن خصوصی ہو کے یہ گندا الفاظ یوز کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے کہا کہ حق و سچ کی بات ہے، تو کیا وہ حق کو سمجھ کے ہی باطل کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہوں گے؟ آپ کی ڈیفینیشن حق کی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہو، بالکل جائز سوال ہے. آپ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اکثر جو یوفمزمز ہیں اور لنگوسٹکس ہے، اس میں ہر جگہ کی اپنی بات ہوتی ہے. میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں آپ کو. مجھے بھی چند دن پہلے پتہ لگا، پہلے پتہ نہیں تھا. ہمارے پنجاب میں جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو رنڈی کہا جاتا ہے. پنجاب میں جب کسی خاتون کا اور جب مرد کا فوت ہوتا ہے تو اس کو رنڈوا کہا جاتا ہے. کراچی میں مجھے میرے ایک صحافی دوست نے کہا یہ گالی ہے. تو بات یہ ہے کہ بروکر جو ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں بروکر کہتے ہیں، اسے پنجابی میں دلال کہتے ہیں. نہیں، میں بتا رہا ہوں، آپ پنجابی نہیں ہیں، میں آپ کو ایکسپلین. یعنی شہباز گل کے لیے رنڈی، آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دیز ورڈس، میری تربیت نہیں ہے، میری خاندانی تربیت نہیں ہے، مجھے یہ کہنا پڑے گا. ایک رنڈی اور دلال، بروکر جیسے لفظ اس کے لیے نارمل الفاظ ہیں، اور یہ اس کی تربیت ہے، یہ اس کا خاندان ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح کے الفاظ کو جسٹیفائی کر رہا ہے عورتوں کے لیے. یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ مسوجنی ہے، یہ مسوجنسٹ اپروچ ہے جو عورتوں کے لیے وہ یہ باتیں کرتا ہے. اسی طرح کی وہ انہوں نے مختلف جو ہیں وہ عورتوں کے حوالے سے وہ آپ اسکرین شاٹس دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہ اپنے ولاگس بیچتا ہے. یعنی ایک تو عمران خان صاحب کا نام بیچ رہا ہے، جو کہ یہاں سے وہ گئے اور جس طرح سے انہوں نے یہاں سے جا کے بھاگے یہاں سے اور ان کو بھگایا گیا.
یہ حقائق بھی سامنے آئیں گے کسی وقت کہ کس نے بھگایا اور کیسے بھگایا. ان کو بھگایا گیا اور وہاں جا کے وہ ڈالرز کے کمانا شروع ہو گئے. اس وقت وہ سب سے زیادہ ڈالر کمانے والے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ولاگر ہیں, اور ان کا جو منہ کو لگا ہوا ڈالر ہے وہ اب عورتوں کی تضحیک ہو, وہ مذاق ہو, ان کا کام صرف کردار کشی ہے. کیونکہ یہ بہت آسان کام ہے. میں آپ یقین کریں, میں ابھی نوکری چھوڑ کے اگر یہ کام کرنا شروع کر دوں یا میں اپنی سوچ چھوڑ کے یہ کام کرنا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے میں اس میں پیسے بھی بہت کماؤں گی اور میں اس کے اندر جو ہے وہ ان کو فکس بھی کروں گی. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے فل ٹائم جاب ہے, اینڈ ہی از ڈوئنگ ہز فل ٹائم جاب. کبھی وہ رچرڈ گرینل کو انگیج کرتے ہیں, او ہو رچرڈ گرینل صاحب دیکھیے انہوں نے کیا کہہ دیا آپ کے بارے میں, نصرت جاوید نے کیا کہہ دیا آپ کے بارے میں, وہ رچرڈ گرینل دیکھیں عاصمہ شرازی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. یہ اوقات ہے ان کی کہ یہ شکایتیں لگاتے ہیں, کیونکہ یہ امریکن سٹیزن ہے. بات کریں نا, یہ بھی ٹرمپ کے خلاف بات کریں, کبھی اسرائیل کے خلاف بات کریں, کبھی یہ کسی اور فلسطین کے حق میں بات کریں, کبھی نہیں بولیں گے. یہ کبھی نہیں بولیں گے, ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا. ان کو صرف یاد رہے گا ابھی پاڑا چنار میں 100 سے زائد بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, لوگ مارے جا چکے ہیں. یہ نہیں بولیں گے. ان کے سے ایک لفظ, ایک ٹویٹ مجھے دکھا دیں اس نے پاڑا چنار پہ کیا. وہ سارے پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں, چلے آپ چھوڑ دیں, آپ باقیوں کو چھوڑ دیں کہ وہ کسی کی فیور کرتے ہیں کہ نہیں, پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہاں پہ, اور آپ ان کو بھی جو ہے وہ نہیں کر رہے, ملائن کرتے ہیں, آپ ان کے حق میں بات نہیں کرتے. تو یہ ایک پورا ایک ایجنڈا, ایک مائنڈ سیٹ ہے جو خواتین کے خلاف باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب یہ برداشت نہیں ہوگا, کوئی اور بولے یا نہ بولے, انشاءاللہ میں ضرور بولوں گی اور میں یہ ضرور پرچم اٹھاؤں گی ان لوگوں کو ان کی جو اصلیت ہے وہ بتانے کے لیے کہ آپ ہمارے نام پہ ڈالرز کما رہے ہیں. آپ اس طرح کے مسوجنسٹ قسم کے, ولگر قسم کے جو اشتہار لگا کے, تھم نیل لگا کے آپ کو ڈالر ملتے ہیں. آپ جن میں مریم نواز کے خلاف بولا ہے یا کسی اور خاتون کے خلاف بولا ہے, آپ ان کے ویوز دیکھ لیں, ان کے ویوز باقیوں سے زیادہ ہیں. کیونکہ آپ کا جو کلٹ ہے وہ آپ کو اسی طرح سے سننا چاہتا ہے انفارچونیٹلی. اور آج تک جو ہے وہ تحریک انصاف نے ان کو منع نہیں کیا کہ آپ یہ اس طرح کی زبان نہ استعمال کریں, بلکہ وہ اس وقت ہی از ناٹ اے ولاگر, ہی از وہ اسٹریٹجسٹ ہیں اس وقت. یورپ میں بلکہ ریکویسٹ کروں گی یورپین گورنمنٹ سے بھی اور امریکن گورنمنٹ سے بھی, یہ باقاعدہ ان کا پولیٹیکل فیس ہیں, اور یہ پولیٹیکل فیس جو ہے وہ اپنی پارٹی کو بھی بیچ رہے ہیں اور ادھر بھی بیچ رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو کہ جب یہ جیل میں گئے تو شعیب شاہین صاحب آج بھی موجود ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز گل جو ہیں ان کے حق میں آپ بات کریں, وہ اس وقت سخت مجبوری میں ہیں, پریشانی میں, ان پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ آج گواہ ہیں اس بات کے. ہم نے شہباز گل کے لیے بھی آواز اٹھائی کہ ان کے اوپر بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے. بالکل ان کی جو ویڈیو وہ لگاتے ہیں مجھے اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ وہ شخص ہے جو اس طرح سے بھاگا ہے پاکستان سے, اور پاکستان کے خلاف کس طرح سے کام کر رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال مجھے پتہ ہے اس کے بعد جو ان کی طرف سے ایک ٹرول بریگیڈ ہے, لیکن پہلے کون سی ٹرولنگ نہیں ہو رہی, پہلے کون سا وہ خواتین کو معاف کریں. ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس طرح سے وہ خواتین کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. جاتے جاتے یہ ضرور میں آپ سے کہوں گی کہ خواتین کے حوالے سے, بھلے وہ بشرا بی بی ہوں, اور ان کی جب ویڈیو آئی تھی جس میں وہ ہاتھ پکڑ کے اوپر جا رہی ہیں, اور بہت سارے مبینہ طور پر نون لیگ کا میڈیا, سوشل میڈیا تھا جنہوں نے کہ ان کی کیمپین کی ان کے خلاف, وہ بھی قابل مذمت تھا اس وقت بھی کہا, اور ابھی بھی ہے. وہ مریم نواز کا ہینڈ شیک ہے, اس کو اگر کوئی مرد ہوتا تو یعنی بہت سارے اور بھی خواتین ملاتی ہیں, مگر مریم نواز صرف چونکہ وہ چیف منسٹر بھی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. جو بااختیار عورتیں ہیں, جو آزاد, جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں, ان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, ان کو جس طرح سے یہ جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس پہ میں بار بار بات کر رہی ہوں. تو یہ تحریک انصاف انفارچونیٹلی ساری نہیں, میں بار بار کہہ رہی ہوں, یہ جو گروہ ہے یہ لوگوں کو جان بوجھ کے ملائن کرتا ہے. جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر یہ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ یہ فلانی جماعت سے وابستہ ہے, یہ فلانی جماعت سے, اور اپنی جماعت کے ان کا پورا ایک بریگیڈ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتا ہے. انشاءاللہ ان کا بھی وقت آنے پہ بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے اس لانڈری میں گئے ہیں اور ان کا لانڈری میں کیسے پوتر ہو رہے ہیں. اور لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جن کی جو لائنز ہیں, یعنی جس کی نظریاتی ہماری سرحد ہے جمہوریت, ہماری نظریاتی سرحد ہے ہیومن رائٹس, ہماری سیاسی ہماری نظریاتی سرحد ہے پاکستان کی باؤنڈری, پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن, پاکستان کا آئین, آزادی اظہار, جمہوریت, یہ ہماری باؤنڈری ہے. اس باؤنڈری کو ہم ٹچ کریں گے, اس میں ہم کھڑے ہوں گے
بھلے کچھ بھی ہمیں کہہ دیں، ہم اس کی ضرور حفاظت بھی کریں گے اور اس کے اوپر لڑیں گے بھی، اپنی جانیں بھی دیں گے، دی بھی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ملائن کرتے رہیں ون سائیڈڈ، اور آپ کے لوگ جن کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں، جن کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، جن کو آپ برائب کرتے ہیں یوٹیوب ویوز کے طور پہ یا لائکس کے اور ری ٹویٹس کے، ان کو ہم جو ہے وہ ان کو اب اگنور کریں. میرا خیال ہے یہ سوچنا پڑے گا اور زیرو ٹالرنس ضرور رکھنی پڑے گی، خاص کر کے خواتین کے معاملے کے اوپر. اور آپ لوگ بھی یہ سوچیں کہ خواتین کے معاملے کے اوپر آپ کو زیرو ٹالرنس رکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.